تو آیت نمبر 31 میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا نا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو اب اس کا جواب ہے یہ آیت۔ فرشتے کہہ رہے ہیں عاجزی کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا، سبحانکا تو پاک ہے، سبحانہ یعنی تو ہر عیب، ہر کمی، ہر غلطی سے پاک ہے۔ فرشتوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے، پھر ادب سے کہا ہے اے اللہ ہمارا سوال کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ تیرے فیصلے میں کوئی کمی ہے، تو ہر غلطی سے پاک ہے، تیرا ہر کام حکمت والا ہے، ہم ہی سمجھ نہیں سکے۔ آگے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ علم نہیں، ہمارے پاس تو علم نہیں مگر ہاں وہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اب یہاں پہ عاجزی کا کمال ہے، فرشتوں کی عظمت ہے کہ انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا ہے۔ پتہ کیا بعض اوقات ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، ہم بحث شروع کر دیتے ہیں، اپنی غلطی کو نہیں مانتے بلکہ اس بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آگے فرشتوں نے کہا انکا انت، یعنی کہ تو ہی علیم ہے، تو ہی حکیم ہے، یعنی فرشتے مان گئے کہ ہر ایک چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علیم ہے، یعنی ظاہر باطن، چھپی ہوئی، ماضی مستقبل، ہر ایک چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو فرشتے مان گئے کہ ہم تو ایک ہی پہلو دیکھ رہے تھے کہ انسان فساد مچائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سارے پہلوؤں کو جاننے والا ہے کہ ان کے پاس خیر کا پہلو بھی ہوگا۔ دوسرا انہوں نے اس بات کو جانا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بمقصد مطلب کسی بھی چیز کو ایسے نہیں بناتا جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ تو انسانوں کو بنانے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تو دنیا کی آباد کاری ہوئی، ان کے اندر جو ہے اپنے علماء کو بھیجا، اپنے انبیاء کو بھیجا، اور کس طرح سے جو ہے ان کے لیے بدلہ رکھا، ان کے لیے توبہ کا مقام رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک پہلو کو جاننے والا ہے، اور ہر ایک چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ تو اب اس آیت میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطی اور اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اللہ کی انتہائی تعظیم اور تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم دین کے بارے میں کوئی سوال کر رہے ہیں، جیسے فرشتوں نے سوال کیا، تو اس کے بعد اگر ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے اور ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے، اگر ہم غلط بات پر ہیں تو ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے، ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہاں ہم غلط کہہ رہے تھے۔ جیسے فرشتوں نے کہا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا اس بات کا، تو ہمیں بھی ایسے مان لینا چاہیے کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا۔